کہتے ہم پر تہمت لگائے گی کہ ہمارا قرآن بکری کھا گئی ہے۔ کہتے جب کہ یہ نظریہ عائشہ کا تھا اور اس وقت انہوں نے عجیب و غریب فتویٰ دیا، آج وہ کچھ اہل سنت مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے۔ ایک تو کہتا ہے کہ وہ رجم والی آیت اور دوسرا رضاعت کبیر والی آیت تھی، اور بی بی فاطمہ کے گھر ایک ورقے پر وہ لکھی ہوئی تھی اور اس کو بکری آئی اور وہ کھا گئی۔ تو اہل سنت کا قرآن کے بارے میں تعریف کا عقیدہ ہوا، ہمارا تو نہیں۔ میں اس سلسلے میں پہلے تو ایک تو آپ یہ بات بتائیں، اگر کسی مسلمان کے گھر میں کوئی قرآن کا نسخہ ہو، اس کو کوئی بکری کھا جائے، اس کو دیمک چاٹ جائے یا وہ بوسیدہ ہو کر پھٹ جائے، تو یہ بتایا جائے کہ فلاں گھر میں قرآن کا نسخہ تھا، اس کو دیمک لگ گئی یا جانور اس کو کھا گیا، تو کیا اس سے یہ لازم آتا ہے کہ قرآن محرف ہو گیا؟ آج دنیا میں بے شمار گھروں میں، ہر مسلمان کے گھر میں قرآن موجود ہے اور کئی جگہوں پر دیمک لگ جاتی ہے۔ پرانے بوسیدہ قرآن کے اوراق قبرستانوں میں دفن کیے جاتے ہیں، تو اگر کسی کا نسخہ وہ بوسیدہ ہو گیا ہو، اوراق گل گئے ہوں یا اس کو کوئی دیمک نے چاٹ ڈالا ہو، تو اس کا نتیجہ قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ قرآن ناقص ہو۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے نسخہ ناقص ہو گیا، یہ نہیں ہے کہ قرآن ناقص ہو گیا۔ کیا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر ہی قرآن تھا اور کسی کے پاس قرآن نہیں تھا؟ قرآن نمبر 2، سیدہ عائشہ تو کاتبان وحی میں سے نہ تھی، تو جو وحی لکھا کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی، آپ کاتبان وحی کو بلا کر وحی لکھوایا کرتے تھے، تو کیا کاتبان وحی کے پاس بھی سیب اور محفوظ نہیں تھا؟ تیسری بات، قرآن پاک اللہ نے صرف کتابت کی صورت میں محفوظ نہیں رکھا، اللہ نے قرآن لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے سینوں میں بھی محفوظ رکھا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور سے لے کر آج تک اہل الحدیث اہل السنہ کے گھرانوں میں 7 8 سال کی عمر کے بچے، کچھ ان سے کم عمر کے بھی، بڑی عمر کے بھی، قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے لیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس ذکر کو اتارا، ہم نے اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور سورۃ عنکبوت سورت نمبر 29 آیت نمبر 39 میں اللہ نے فرمایا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی روشن اور واضح آیتیں ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا، وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، ہماری آیتوں کا انکار ظالموں کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ تو قرآن تو سینوں میں بھی محفوظ تھا۔ اگر مان لیا جائے کہ امی عائشہ کے گھر جو قرآن تھا، نسخہ تھا یا اوراق تھے، اس کو بکری کھا گئی، تو اس کا یہ معنی قطعاً نہیں ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ تحریف ہو گئی اس میں یا ناقص ہو گیا۔ سینوں سے تو بکری اور جانور یا دیمک لگ کے تو نہیں چاٹا جاتا، سینوں میں تو قرآن سیو تھا۔ اور اس روایت کو اس نے کہا کہ تمام اہل سنت صحیح مانتے ہیں، پہلے کہا سیاستہ میں ہے، حالانکہ سیاستہ 6 حدیث کی کتابوں کو کہا جاتا ہے، بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ، پھر صرف ابن ماجہ کا حوالہ دیا۔ تو ابن ماجہ کو علماء نے کتب 6 میں شمار کیا ہے، لیکن اس میں قطعاً کسی کا دعویٰ نہیں ہے کہ ابن ماجہ کی تمام روایات صحیح ہوتی ہیں، اس میں کمزور روایات بھی ہیں۔ ابھی میں انشاءاللہ اس کی حقیقت بھی تمہارے سامنے رکھوں گا۔